اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تتبع اهواء الذین لا يعلمون نہ پیروی کرو ان کی خواہشات کی جو بے علم ہیں۔ انہم لن یغنوا عنک من اللہ، یہ لوگ اللہ کے مقابلے میں آپ کو کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکیں گے۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، بے شک جو ظالم لوگ ہیں یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ، اور اللہ تعالیٰ دوست ہے پرہیزگاروں کا۔ سورہ جاثیہ کی آیت نمبر 19 اس وقت زیر مطالعہ، اور آیت نمبر 18 سے بھی کچھ حصہ ہم نے لیا ہے کیونکہ ان دونوں آیتوں کا آپس میں ربط ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو بے علم لوگ ہیں ان کی مرضی پر آپ نے نہیں چلنا۔ بظاہر خطاب ہمارے آقا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، لیکن حقیقت میں امت مسلمہ کو اللہ پاک یہ ارشاد فرما رہے۔ ہر وہ شخص جو اسلام کا مخالف ہے، وہ مشرک ہے، یہود و نصارہ میں سے ہے کسی جگہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بے علم قرار دیا ہے۔ وہ اپنے تئیں فلسفی ہے، منطقی ہے، جتنی بھی ڈگریاں اس کے پاس ہیں، بہرحال اسلام کو جو نہیں مانتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن سے جو دور ہے، وہ اللہ کے نزدیک جاہل ہے۔ اور مسلمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرآن کی صورت میں اور نبی کریم علیہ السلام کے ارشادات حدیث پاک کی صورت میں اعلیٰ تعلیم عطا فرمائی۔ ان کے پاس علم ہے، زندگی کے ہر شعبے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رہنمائی فراہم کر دی ہے اہل ایمان کے لیے، لہذا کسی بھی معاملے میں ان کو اب کسی کافر سے مشورہ لینے کی ضرورت نہیں ہے، کسی اور قوم کے نظریات حاصل کرنے کی ان کو ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے نظریات یعنی عقائد بھی بہترین عطا فرما دیے ہیں، اور زندگی کے ہر شعبے کے لیے بھی رہنمائی فراہم فرما دی ہے۔ اب یہ فرمایا گیا ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم پر تم نہیں چلو گے کہ بے علم لوگوں کی، دین دشمن لوگوں کی خواہشات کی پیروی تم نے نہیں کرنی، جو تمہیں وہ کروانا چاہتے ہیں وہ تم نے نہیں کرنا، اگر تم یہ بات بھول گئے اور ان کی مرضی پر چل پڑے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں ان کی بات پسند ہے، اللہ رسول کی بات پسند نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا،
وہ تمہیں اللہ کے مقابلے میں بچا نہیں سکتے۔ جو اللہ کا کہنا نہیں مانتا اس کو پھر اللہ کی پکڑ ہوتی ہے، جو اللہ کے دیے ہوئے طریقے اور نظام کو چھوڑ دیتا ہے اللہ کی پکڑ اس کو ہو جاتی ہے، اللہ پھر اس کو سزا دیتا ہے۔ اور یہ جن کو تم یہ سمجھتے ہو نا کہ ان کے بعد ان کے علاوہ ہم چل نہیں سکتے، ان کی مانے بغیر ہم ترقی نہیں کر سکتے، ان کی نہ مانیں گے تو ہماری معیشت تباہ ہو جائے گی، ہمارا فلاں نقصان ہو جائے گا، تو پھر جو یہ تمہارا نظریہ ہے اور تم دین کو چھوڑ کر بے دینوں کی طریقے پہ چلو گے تو اللہ کی جب پکڑ ہوگی تو یہ تمہیں نہیں بچا سکے۔ آج ہماری قوم کو اس چیز کا کوئی ڈر ہے؟ نہیں، کوئی ڈر نہیں، قرآن سے ناواقف ہے۔ اچھا، یہ جو مفسر ہیں نا جن کی تفسیر میرے سامنے ہے، یہ وفاقی شرعی عدالت کے چیف جسٹس رہے، دنیا سے چلے گئے۔ میں کسی صرف جو مولوی نے اس کی بات نہیں کر رہا، عام طور پہ عوام الناس کہتے ہیں مولوی ہم ہی کر دیں، یہ خالی مولوی نہیں، اگر اس کے پاس دنیا کا بھی اس دور میں علم تھا تبھی وفاقی شرعی عدالت کا چیف جسٹس بنا ہے نا۔ جامعہ پیراں دا قاری سی، پیر کرم شاہ صاحب ایسے کہتے ہیں، تو ازہر سے پڑھ کے آئے تھے اور دنوی علوم بھی ان کے پاس تھے، یہ وفاقی شرعی عدالت کا چیف جسٹس۔ وہ لکھتے ہیں کہ اہل پاکستان کے لیے یہ آیات خصوصی توجہ کی مستحق ہیں۔ ہم آزادی کے بعد ابتدائی سالوں میں یورپ اور امریکہ کی مادی ترقی پر فریفتہ رہے، عاشق رہے، امریکہ دی مادی ترقی تھے، اپنی پکیدہ ثقافت اور خوبصورت تمدن کو مغربی تہذیب کی کنید بنانے پر مصر رہے، ان کے ادنیٰ اشارے پر اپنی سیاست کو رنگ دیتے رہے۔ یہ ان کے باہر کے اشاروں پر آج بھی ہمارے حکم جان چل رہے ہیں کہ نہیں چل رہے، انہی کے اشاروں پہ چل رہے ہیں۔ اسلام نے ہمیں ایک ثقافت دی ہے، نبی کریم علیہ السلام کا لباس، نبی ثقافت رہن سہن کو ہی کہتے ہیں نا، حضور کا لباس، نبی کریم علیہ السلام کا لباس، نبی کریم علیہ السلام کی وضاحت، آپ کی گھریلو زندگی، آپ کی عالی زندگی، کاروباری زندگی، ہر شعبے میں حضور علیہ السلام، مسلمان کو تو اس طرف دیکھنا چاہیے نا۔ اب یہ پاکستان کا جو جب بن رہا تھا پاکستان، تو پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، اس وقت یہ ذہن میں تھا اور قانون اس کے مطابق بنائے گئے، لباس کا بھی تعین کیا گیا۔ مسلمان کے لباس کے نبی کریم علیہ السلام نے لباس کے بارے میں حدیثیں کھولے نا، سیاستہ کھولنے، ہر حدیث میں تمہیں باب اللباس ملے گا، پھر سرکار نے بتا دیا کہ لباس کیسا ہونا چاہیے۔ ہمارا جو لباس کا بھی طریقہ ہے، اب جناب دفتروں میں جو لباس کا طریقہ ہے وہ پاکستانی لباس جو ہے، قومی لباس شلوار قمیض، ایسا ہی ہے کیوں؟ سارے جناب پڑھے لکھے، قومی لباس کیا ہے؟ شلوار قمیض۔ اب سکولوں میں، کالجوں میں یہ نہیں آپ پہن سکتے، وردی کے خلاف۔ ہاں جی، وہ وردی کیا ہے؟ جب قرضہ لیا نا ان سے، انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں پیسے دے رہے ہیں، لباس ہمارا چلے گا۔ جی بالکل، یہ پکی بات ہے، معاہدہ ہوتا ہے کہ یہ تمہیں تعلیم کی ترقی کے لیے تمہیں یہ دے رہے ہیں پیسے، لباس ہمارا چلے گا۔ یعنی یہ ہندوؤں نے بھی کہا تھا، ایک ہندو نے کہا تھا پاکستان کو مخاطب کر کے کہ ہم ثقافتی طور پر جنگ جیت چکے ہیں، ثقافتی طور پر ہم جنگ جیت چکے ہیں تمہاری، یعنی تم نظریاتی طور پر مسلمان نہیں رہے، ثقافتی طور پر تم مسلمان نہیں رہے۔ یہ چیف جسٹس بھی یہی رو رہے ہیں۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ، اب مطلب مسلمان اگر اللہ پر بھروسہ ہے
تو پھر وہ جو اس طرح کا غیر مسلم کوئی مطالبہ کرے تو وہ یہ کہتا ہے کہ ثقافت جو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دی ہے، ہماری ثقافت بھی وہی ہے، ہماری تہذیب بھی وہی ہے، اور وہ بہترین تہذیب ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ پردہ ہے عورت کے لیے۔ تو جو دوسرے وہ کہتے ہیں کہ پردہ ہو تو پھر ترقی نہیں ہوتی، لکھ لعنت یہ ہو جائے نظریے پردہ ہو تو پھر ترقی نہیں ہوتی۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ اعلان ہے کہ اگر تم ان جاہلوں کے بات مان کر اپنی ثقافت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو چھوڑو گے تو اللہ کی جب پکڑ ہوگی تو یہ تمہیں اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکیں گے۔ بعضهم اولیاء بعض، وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ تمہارے ساتھ جتنا مرضی یارانہ لگا لو کسی یہودی سے، کسی نصرانی سے، جب تمہاری مخالفت کا موقع آ گیا تو وہ سارے اکٹھے ہوں گے۔ یہ پاکستان اتوں عوام تو وچوں فلسطین دے نال ہے، عوام تو دلوں فلسطین دے نال حکمران ہوتے۔ امریکہ سے بھی ہماری دوستی ہے، امریکہ سے بھی ہماری دوستی ہے، لیکن فلسطین کے معاملے سے امریکہ کس کا ساتھ دیتا ہے؟ کبھی ہو سکتا ہے کہ کسی مسلمان کا ساتھ دے بھی ہو، برطانیہ ہو سکتا ہے کسی مسلمان کا ساتھ دے بھی۔ یہ اللہ نے فرما دیا ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، تمہارے دشمن ہیں۔ پر یہ اتنا اندھا ہو چکا ہے، ہاں جی، یہ اتنا بیچارہ اندھا ہو چکا ہے کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی کہ اس کو اپنے اور پرائے کی پہچان ہی نہیں رہ گئی، پہچان ہی ختم ہوگی۔ واللہ ولی المتقی، اللہ تبارک و تعالی دوست ہے متقیوں کا۔ اگر اللہ کو دوست بنانا ہے تو اللہ سے تقوی اختیار کرنا پڑے گا۔ تقوی یہ ہے کہ جس بات سے اللہ نے روک دیا رک جائے، جس کام سے اللہ نے منع کیا چھوڑ دے، یہ تقوی ہے۔ تو جب اللہ دوست بن جائے گا تو پھر کسی اور کی دوستی کی ضرورت رہ جائے گی؟ اللہ یہی بات سمجھنے کی توفیق عطا۔